اور آپ کی سانس بھی رکے گی. یہ جو بڑا آواز اور سانس کا پوائنٹ یہاں پہ آیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آواز کو بھی آپ نے توڑنا ہے، سانس کو بھی آپ نے توڑنا ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 45. تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ الانعام آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو ہے ہمارے پاس وقف کا بیان. تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس قواعد کے نوٹس، اور ٹاپک کیا ہے؟ وقف کا بیان. تو یہ بھی ٹاپک ہم ویسے لے کے چلیں گے جیسے ہم مد کا ٹاپک لے کے چلے تھے. 5 قسم کے ہم وقف پڑھیں گے، اور اسی طرح یہ پانچوں اقسام جو ہے یہ 5 ڈیز کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹاپک آیا اور ہم نے اس کو ایک ہی دن میں کور اپ کر کے اپنے مائنڈ کے اوپر جو ہے نا ایک بوجھ جو ہے وہ لاد لیا. نہیں، بلکہ اس ٹاپک کو بریک کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ سمجھیں گے، جیسے ہم نے پچھلا یعنی کہ مد کا ٹاپک سمجھا تھا. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں وقف کے لغوی معنی سے. وقف کا جو لغوی یعنی کہ ڈکشنری میننگ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا یا رک جانا. بہت سے طالب علم کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وقف کرتے ہوئے ہمیں ایک تو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وقف کرنا کدھر ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ اسٹوڈنٹس کو پیش آتا ہے. دوسرا یہ آتا ہے کہ ہمارا جو سانس ہے اس کا سٹیمنا، جو سانس کا ایک سٹیمنا ہوتا ہے، وہ اتنا بلڈ اپ نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ 4 یا 5 ورڈز کے اوپر جا کے وقف کریں، بلکہ ہم 2 ورڈز کے اوپر جب جاتے ہیں تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے یا ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری باڈی کو اس طریقے کی پریکٹس نہیں ہوتی کہ ہم نے ان سپاٹس پہ جو ہے وہ رکنا ہے. یعنی کہ ہم جتنی زیادہ لسننگ کریں گے، ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیں گے یہاں پہ وقف کرنا ہے، اتنا زیادہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ٹرین ہوتا جائے گا، اور ساتھ ہی پھر ہماری سانس بھی ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے پریکٹس کے بعد. ٹھیک ہے، تو وقف جو ہے وصل، سمپل از دیٹ، وصل کا یہ الٹ ہے، متضاد ہے. وصل کہتے ہیں جوڑنا، یعنی کہ پوری آیت کو اگر آپ ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں چیزوں کو یا جو بھی ورڈز آتے ہیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس وصل. لیکن وقف کیا ہے کہ آپ نے 2 ورڈز کے بعد یا 3 یا 4 ورڈز کے بعد ایک جگہ جو ہے وہ سٹاپ کیا، تو وہ وقف ہے. آپ رک گئے ہیں، آپ ٹھہر گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح وقف کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے کہ دوران تلاوت کسی کلمے پر آواز اور سانس کو توڑ کر اتنی دیر کے لیے رکنا جتنی دیر میں آدمی عادتاً سانس لیتا ہے. یعنی کہ یہ آپ نے سانس لیا نا، یہ سانس کی ایک ڈیوریشن ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی دیر ہی رکنا، یہ نہیں ہے کہ آپ رکے رہے جیسے غنہ آپ کا 2 سیکنڈ یا 4 سے 5 سیکنڈ جو مدات ہے وہ چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی کلمے پہ اپنی آواز بھی توڑنی ہے اور سانس بھی توڑنا ہے. یعنی کہ آپ کی آواز بھی رکے گی اور آپ کی سانس بھی رکے گی. یہ جو بڑا آواز اور سانس کا پوائنٹ یہاں پہ آیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آواز کو بھی آپ نے توڑنا ہے، سانس کو بھی آپ نے توڑنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے سکتے میں پڑھا تھا کہ اس میں ہم نے جسٹ آواز کو روکنا تھا اور سانس کو نہیں ہم نے روکنا تھا. جیسے ہم رموز و اوقاف کا ٹاپک آئی تھنک ڈے 31 یا ڈے 32 میں ہم نے رموز و اوقاف دیکھے تھے، جس میں ہم نے سکتہ پڑھا تھا، جس میں جسٹ ہم نے آواز بند کرنی تھی، سانس بند نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سانس نہیں توڑنا تھا. لیکن یہاں پہ آپ اپنی آواز بھی اور سانس بھی دونوں توڑیں گے. اتنی دیر رکنا جتنی دیر آپ کی سانس کی ڈیوریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی کہہ لیں کہ نیچرل ہی ہوتی ہے. تو یہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں لکھ لینا ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس وقف کی اقسام. کسی کلمے کے آخری حرف پر وقف کرنے کے لحاظ سے وقف کی 5 قسمیں بنتی ہیں. یعنی کہ کوئی بھی آیت ہے آپ کے پاس، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ کی ایک پوری آیت ہے،
اب آپ نے لاسٹ پہ جا کے فیہ پہ جو ہے وہ وقف کیا ہے، ہا کی جو بھی حرکت تھی وہ آپ نے گرائی ہے تو آپ نے وہاں پہ وقف کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش قائم مربوطہ، ان کے وقف ڈسکس کر کے آ چکے ہیں جب ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے. آپ لوگ کو یاد ہو کہ ہم نے قاعدہ ڈے 8 سے سٹارٹ کیا تھا اور کافی آگے تک میرے خیال میں یہ ڈے 32 تک ہمارا قاعدہ ہی چلا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم نے رموز و کاف اپنے اینڈ کیے ہیں. تو آپ لوگ کو ساتھ ساتھ وقف جو ہے وہ میں نے بتائے تھے، ان کے لاجکس، ان کی گرامر. لیکن اگر میں بات کروں تلاوت کی تو تلاوت میں تو میں کر ہی وقف رہی ہوتی ہوں چھوٹے چھوٹے چنکس کے بعد، ٹھیک ہے. تو 5 اقسام ہے ہمارے پاس وقف کی: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم اور وقف بالابدال، ٹھیک ہے. 5 ہمارے پاس جو اقسام ہے یہ ہم 5 کلاسز میں جو ہے وہ کور اپ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ میں ایک دن وقف بالسکون کروانے بیٹھی ہوں اور میں سارے پڑھا دوں اور اسٹوڈنٹ جو ہے کنفیوز ہو جائے اس چکر میں کہ جی ہم نے جلدی جلدی بھاگنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. 180 ڈیز کا ہمارا چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے کہ ہمارے 180 ڈیز میں سارے ٹاپکس جو ہے وہ کور اپ ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ بڑے بڑے سٹیپ لینے کے، بیبی سٹیپ لیے جائیں تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف ذرا کہہ لیں کہ مضبوط قدموں سے جو ہے وہ بڑھ سکیں. تو آج کی کلاس کا جو ہمارا کہہ لیں آپ لوگوں کا سلیبس ہے، جسٹ لغوی معنی آپ نے ڈائریز میں لکھنے، اصطلاحی معنی اور یہ وقف کی اقسام. اب آپ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے نوٹس ڈسپلے ہوتے ہیں یہ بنے بنائی آپ لوگوں کی، بس یہ کہہ لیں کہ سافٹ کاپی میں آپ لوگوں کی ڈائری ہے اور اسی کو آپ نے ہارڈ کے اوپر اتارنا ہے. اسی طریقے سے ارینجمنٹ کریں، اسی طریقے سے اپنی جو ڈائریز ہے اس کو ہائی لائٹ دیں، اس کو سجائیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی ہمارے پاس قواعد کا ٹاپک. آج کا ٹاپک وہی بات ہے، بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا پڑھا ہے تو آسان ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے اپنے تلاوت کے سیکشن میں. تلاوت میں چونکہ آج ہم نے سورہ الانعام سٹارٹ کرنی ہے، قرآن پاک اپنے کھول لیجیے، آغاز کرتے ہیں اپنی سورت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. یہاں پہ اقلاب کریں گے، اقلاب کے بعد آپ مد جو ہے یہاں پہ مد متصل کریں گے اور اگلی چیز دھیان سے رکھے گا، یہ او ہے، جسٹ حمزہ پہ پیش ہے، آپ نے اس کو ایک حرکت لمبا کرنا، او. یہ او نہیں ہے، واو مدہ اس کو نہیں کاؤنٹ کرنا جیسے آپ اس کو پڑھے امبا او، نہیں، او بس ایک حرکت، ٹھیک ہے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه. یہاں پہ دیکھیں را کو میں نے موٹا پڑھا، کیوں؟ چاہے را کے پیچھے زیر ہے لیکن آگے حروف مستعلیہ یعنی کہ طا آ رہا ہے، جو ہم نے لاسٹ 2 پوائنٹ پڑھے تھے نا را کی موٹی حالتوں میں، اس میں یہ پوائنٹ تھا کہ اگر آگے حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹا کوئی حرف آ جائے تو آپ نے پھر را کو پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. چلیں جی آیت نمبر 27 تک آج کا آپ لوگوں کا لیسن ہوگا 1 سے 27. کسی بھی چیز کی سمجھنا ہے آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.